آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جمعے کے خطبے میں صبر و شکر کر کے بیٹھ جائیں. آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ ذکر اذکار شروع کر دیں. 2 نفل تو آپ نے وہ پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جو جلدی آتا ہے پھر جتنا اللہ توفیق دے وہ نماز پڑھے. 2 4 6 8 جتنی مرضی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا جمعے کی رکعتیں کتنی ہیں. سرکار جمعے کی نماز سے پہلے جتنی آپ چاہے پڑھ لیں. اگلے زمانوں میں تو صرف شہروں میں جمعے ہوتے تھے نا, سنت بھی یہی ہے. تو لوگ صبح سویرے گاؤں ایریا سے آ جاتے تھے, پھر وہ نوافل پڑھتے رہتے تھے, صلاۃ و تسبیح پڑھتے تھے. بہت اچھی بات ہے. لیکن جب خطیب ممبر پہ آ جائے پھر 2 سے زیادہ رکھتے نہیں آپ نے پڑھنی. اور بعد میں کتنی پڑھنی ہے وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں. جن احادیث میں 2 رکعتوں کا ذکر ہے اس میں عدم ذکر ہے باقی کا, کیونکہ مسلم میں واضح الفاظ ہیں کہ جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعت پڑھے. 4 اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں, 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جمعے کے اپنے 2 فرض ہیں. اور عموماً صحابہ کرام کی روٹین تھی کہ وہ جمعے سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھتے تھے اگر وہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے پہنچ جائے. لیکن خطیب اگر ممبر پہ آ جائے پھر 2 سے زیادہ نہیں پڑھنی. تو یعنی جمعے والے دن اس کا مطلب ہے کہ 6 سنتیں تو اوبلیگیٹری ہیں موقدہ, 2 پہلے اور 4 بعد میں. بہتر ہے 4 پہلے 4 بعد میں. اور سیم وہی جو زور کی نماز ہے, زور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ پہلے ہی 4 سنتیں موقدہ ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے, اور بعد میں 2 سنتیں موقدہ ہیں. لیکن بعض روایتوں میں 4 بھی نبی الاسلام نے پڑھی ہیں. جو ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جو ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے گا. صحیح سند کے ساتھ ہے. تو جمعے کی ٹوٹل پھر جو اوبلیگیٹری رکعات ہیں نا فرض کے علاوہ وہ 6 ہیں, 2 پہلے 4 بعد میں. اور جمعے کے فرض اللہ نے اس لیے کم کر دیے ہیں کہ اس دن چونکہ تقریر ہونی ہے, اور تقریر بھی خدا کے لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر آڈینس لیٹ آتی ہے تو مولوی اپنی تقریر کیوں لیٹ کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اسے سنائیں. آج کل یار اولاد نہیں ماں باپ کی بات سنتی. آپ لوگوں کے ساتھ کون سی زبردستی کر رہے ہیں کہ انہیں کچھ ٹھسوا کے بھیجیں گے. آپ 1:30 بجے کا ٹائم ہے, 1:20 پہ تقریر ختم کر دیں. جنہوں نے سنتوں کا وقفہ دینا ہے اور جنہوں نے سنت کے مطابق خطبہ کرنا ہے وہ تو دونوں خطبے کھڑے ہو کے جس اہل حدیث دیتے ہیں وہ سنت ہے. اس کے بعد ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ 1:30 کا ٹائم ہے, پورے 1:30 بجے جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے. لوگ بیچارے کس طرح آفیسز سے اپنے کام کاج سے نکلے ہوتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ 1:25 پہ آ رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے بدلہ لانے تھوڑے کو اسی بھی 1:45 کھڑی کریں گے. تو کیا ہوگا, وہ جتنی دیر بیٹھے ہوئے نا دل میں آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں کہ یار یہ کیسا آدمی ہے, یہ ایسے کیوں کر رہا ہے. بھائی جسے شوق ہوگا وہ خود بخود یوٹیوب پہ جا کے آپ کے ارشادات عالیہ سن لے گا. جو آپ نے اقوال زرعی ارشاد فرمائے ہیں نا وہ سن لے گا. جو آپ نے فرمانا ہے آپ اس وقت فرما دیں. تو یہ سافٹ جو سوشل میڈیا کی دعوت ہے اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو شوق ہے یوٹیوب پہ جا کے خود دیکھ لے گا. اکثر لوگ تو اپنی ریکارڈنگز کر کے چڑھا بھی رہے ہیں. پھر اگر کسی نے یہ نہیں کرنا تو آپ جمعہ ٹائم پہ ختم کریں, اس کے بعد آپ تقریر کے اینڈ پہ اناؤنسمنٹ کریں گے کسی نے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو میں جمعے کی نماز کے بعد اویلیبل ہوں. سرکار وہ جو جمعے کی نماز کے بعد 2-4 بندے آپ کے پاس آئیں گے نا وہ 2-4 ہیرے ہیں, ان کے اوپر آپ محنت کریں. بس اتنے ہی بندے نکلنے ہوتے ہیں. انبیاء کرام سے بھی اپنی دعوت کے نتیجے پہ اتنے ہی بندے نکلتے تھے. یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کوئی صاحب امت پیغمبر اس حوالے سے نظر آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فالوورز ہیں. ادروائز پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن کئی انبیاء اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے کہ کسی کے ساتھ 4 امتی, کسی کے ساتھ 3, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 1, کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان لایا ہو. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں, امتیں ناکام ہوئی ہیں. انبیاء تو وما علینا الا البلاغ المبین کہہ کے کامیاب ہو گئے. سرکار یہ تو ختم نبوت کی برکت ہے کہ اس امت میں ملینز آف پیپل وہ عقیدہ توحید رکھتے ہیں جو نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام کا تھا. الحمدللہ.